اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو جنت میں جانے والے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اولاً تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان مومنوں کے لیے جو نیک اعمال بھی کریں رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ انہیں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، چونکہ دنیاوی بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیورات پہنا کرتے ہیں، سونے اور چاندی اور ہیرے سے جڑے ہوئے کنگن، اس کے علاوہ تاج وہ پہنتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں جانے والے ہر شخص کو وہاں پر بادشاہوں کی طرح زندگی عطا فرمائے گا، وہ چاہے دنیا میں مزدور کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، یا اس کا کوئی سماجی رتبہ یا سماجی مقام نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو اللہ پاک اسے سونے کے کنگن پہنائے گا، شاہی زندگی عطا فرمائے گا۔ یہاں تک میں آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اسی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے جنتیوں کے لباس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ کس قسم کا لباس پہنیں گے۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے اللہ پاک کا کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، کہ جنتی حضرات نرم اور ملائم ریشم کا اور موٹے ریشم کا ہرے رنگوں کا لباس ان جنتیوں کو دیا جائے گا، اور اس لباس کا جو رنگ ہوگا وہ ہرا ہوگا، ہرے کلر کا، اور وہ لباس ریشم کا بنا ہوگا۔ اور ریشم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پتلا اور ایک موٹا۔ جو پتلا ریشم ہوتا ہے اسے سندس کہا جاتا ہے عربی زبان، اور جو موٹا ریشم ہوتا ہے اسے استبرق کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو لباس ہم عطا کریں گے وہ پتلے اور نرم ریشم کا بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا، یعنی سندس کا بھی ہوگا اور استبرق کا بھی ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنتیوں کے کپڑوں کے بارے میں بتائیں۔
کیا ان کپڑوں کو پیدا کیا جائے گا یا ان کو بنا جائے گا؟ یعنی جو اللہ پاک جنتیوں کو لباس پہنائے گا، وہ لباس لفظ کن کے ذریعے اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے اگر کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کی مخلوقات دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم کی مخلوقات وہ ہیں جو لفظ کن کے ذریعے اللہ پاک نے بنائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، تو ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو مخلوقات کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ پاک نے کن فرمایا اور وہ چیزیں پیدا ہو گئیں، اور مخلوقات کی جو دوسری قسم ہے کہ جس میں انسان بھی داخل ہے، وہ قسم ہے کہ جس میں ایک پروسیس ہے تخلیق کا۔ تو وہ شخص ان جنتی کپڑوں کے بارے میں آقا کریم سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آیا ان کپڑوں کو کن کے ذریعے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ یہ اس نے عرض کیا اخلقا تخلق، کہ ان کپڑوں کو پیدا کیا جائے گا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کن اور وہ تمام کپڑے موجود ہو گئے، یا یہ ان کو پیدا کرنے کا ایک پروسیس ہوگا کہ جیسے کپڑوں کی بنائی ہوتی ہے۔ اور اس نے عرض کیا تھا کہ وہ جو کپڑے ہوں گے تنسج، ان کو بنا جائے گا، نسجن تنسج، ان کی بنائی ہوگی، مطلب پروسیس کے ذریعے وہ کپڑے بنیں گے، یا اللہ پاک نے کن فرمایا اور وہ کپڑے تیار ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بل یشقق عنها ثمر الجنہ، کہ وہ جو جنتی کپڑے ہوں گے وہ جنت کے پھلوں سے بنائے جائیں گے۔ اور دوسری روایتوں میں اس کی تصریح ہے کہ جنت کے پھلوں سے وہ کپڑے کیسے بنائے جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ جو جنت کے باغات ہیں ان باغوں میں کچھ ایسے درخت ہیں جو ریشم پیدا کرتے ہیں، اور اسی ریشم سے جنتیوں کا لباس تیار کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے غلمان کپڑا اور لباس لے کر کے جائیں گے، جو کہ جنتی شخص ہوگا تو غلمان اس کے سامنے کپڑا لے کر کے، اس کا لباس لے کر کے جائیں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے ایسا لباس پوری زندگی میں نہیں دیکھا آج تک۔ مطلب باغات تو دیکھے تھے، مطلب زمین پر بھی باغات ہیں اور ایک سے ایک باغات ہیں، حالانکہ جو جنت میں باغات ہیں ان کی مثال ہی الگ ہے۔ آقا کریم کی حدیث ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی گزرا، لیکن پھر بھی باغات اس نے دیکھے۔ تو کہے گا لیکن ایسا لباس ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ جو اس کا غلام اور خادم ہوگا جو لباس لے کر کے آئے گا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ پاک نے جنتی درختوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم جیسا کپڑا چاہو وہ درخت ویسا کپڑا بنائیں گے، جس قسم کا ریشم چاہو اس قسم کا ریشم وہ درخت تیار کریں گے، اور اس ریشم سے پھر تمہارے لباس بنائے جائیں گے۔ اور وہ کپڑا کتنا نرم، کتنا ملائم اور کتنا ہلکا ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ایک حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کو ان کا جنتی لباس دیا جائے گا
تو اس لباس کو جب 2 انگلیوں کے بیچ میں وہ رکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ لباس کچھ ہے ہی نہیں، مطلب دونوں انگلیوں کے بیچ میں بڑی آسانی سے آ جائے گا، 2 انگلیوں کے بیچ میں، اتنا وہ ہلکا ہوگا، اتنا وہ نرم ہوگا کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں پورا لباس آ جائے گا۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اسے پہنے گا تو وہ لباس پھیل جائے گا یہاں تک کہ اس کے قدموں کو چھپا دے گا، اور ایک جنتی شخص ایک گھڑی میں 70 لباس تبدیل کرے گا، 70 لباس ایک گھڑی میں تبدیل کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جنت تو وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت بندوں کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جن کی بندے خواہش کریں گے، ان کا دل بھی کیا سامنے موجود ہے۔ تو ایک گھڑی میں 70 لباس ایک جنتی شخص تبدیل کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ تو لباس کے حوالے سے اللہ پاک کا بیان ہے، اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان کا بستر کیسا ہوگا۔ جو جنتی محل ہوں گے اور ان کے جو کمرے ہوں گے ان میں ان کا بستر اور ان کا تخت کیسا ہوگا، تو اس حوالے سے اللہ پاک کا ارشاد ہے متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفعا، کہ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، نعم الثواب کتنا بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفعا اور جنت کیا ہی بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ تو ان کے تخت کے بارے میں آیا کہ متکئین علی الارائک، وہ تخت پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ ارائک یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کا واحد ہے اریکہ، اور عربی زبان میں اریکہ اس تخت کو کہا جاتا ہے جو حجلہ عروسی میں لگایا ہوا، دلہن کے کمرے میں جو تخت لگا ہو تو اسے اریکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کے جو تخت ہوں گے وہ یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ جو جنتی ایک عام بھی مزدور دنیا کا، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اپنے تخت میں ہیرے جواہرات، جتنی دولت، جتنا خزانہ، اتنا بہترین تخت وہ اپنے لیے بنواتے ہیں۔ تو جو دنیاوی بادشاہ ہیں ان کی بادشاہی کچھ دنوں کے لیے ہے، تخت پر بیٹھنا کچھ دنوں کے لیے ہے، ہمیشہ خطرہ اور ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تخت ہم سے چھین لیا جائے، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہو تب بھی موت کا خطرہ ہے۔ تو خطرات سے بھری ہوئی ہے دنیاوی بادشاہی، اور کب یہ بادشاہی ختم ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جانے والا ایک عام سا شخص بھی، چاہے دنیا میں وہ مزدور کیوں نہ ہو، موچی کیوں نہ ہو، ہل چلانے والا کیوں نہ ہو، کوڑا کرکٹ پھینکنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے، اعمال صالحہ کیے ہیں، تو اس کو جنت میں بادشاہوں کی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، ریشمی لباس پہنائے گا، اور یاقوت اور موتیوں سے مرصع تخت حجلہ عروسی میں ان کے لیے لگے ہوئے ہوں گے۔ جو دلہن کے کمرے میں تخت لگا، یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں اریکہ اس تخت کو کہا جاتا ہے جو حجلہ عروسی میں لگا ہوا، دلہن کے کمرے میں لگا ہوا۔ اگر کسی آرڈینری یوں ہی کمرے میں اگر لگا ہوا ہے تخت تو اس کو اریکہ نہیں کہیں گے، یا حجلہ عروسی تو ہے مگر اس میں تخت نہیں لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اریکہ نہیں کہیں گے، بلکہ اریکہ اس تخت کو کہیں گے جو دلہن کے کمرے میں لگا ہوا، اور دلہن کا کمرہ جسے مختلف قسم کے پھولوں سے، پردوں سے اور بہترین طور سے سجایا گیا ہو، اور اسی میں وہ تخت لگایا ہو، وہ جو تخت ہے لگایا گیا ہو، اس سے اریکہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ متکئین فیہا علی الارائک، جنت میں جو جنتی ہوں گے اس تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جو حجلہ عروسی میں ان کے لیے لگا ہوا ہوگا، اور اس تخت
پر ان کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جو کیفیت ہوگی، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت حیثم بن مالک تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو ہے اپنے تخت پر 40 سال تک آرام فرما ہوگا. جو جنتی شخص ہوگا 40 سالوں تک، اور جنت میں نیند تو ہے نہیں، اونگ تو ہے نہیں، تھکان تو ہے نہیں، اکتاہٹ تو ہے نہیں، اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں جب جب ملیں گی ان کی نوعیت دوسری ہوگی، ان کی لذت دوسری ہوگی. اور انسان اکتاتا ایک قسم کی چیزوں سے ہے نا، ایک قسم کی چیزیں اگر وہ کھاتا رہے، پہنتا رہے، ایک قسم کے کام کرتا رہے تو اکتا جائے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ نوعیت بدلی ہوئی ہے. مطلب نعمت دیکھنے میں تو ہے کہ وہی نعمت ہے، لیکن ہر بار اس کی نوعیت الگ ہوگی، اس کی لذت الگ ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے تخت پر 40 سالوں تک ٹیک لگائے ہوئے رہے گا، مطلب آرام سے بیٹھا رہے گا، اور سوئے گا بھی نہیں، اکتائے گا بھی نہیں، تھکے گا بھی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ما یتحول عنہ ولا یملہ، کہ ولا یملہ، کہ اس تخت سے نہ تو ادھر ادھر ہوگا اور نہ ہی اکتائے گا. یاتیہ مشتہت نفسہ ولذت عینہ، اس کا جو جی چاہے گا وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی، اور اس کی آنکھیں لذت حاصل کر رہی ہوں گی جنتی بہاروں کو دیکھ کر کے. مطلب 40 سال تک وہ اسی تخت پر آرام کرتا ہوگا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوگا، اور نہ تو اکتاہٹ آئے گی، نہ تو تھکن ہوگی، نہ تو نیند، نہ تو اونگ، کچھ بھی نہیں. اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جنت میں ایک شخص ان الرجل یتکئ فی الجنت 70 سنہ، کہ ایک جنتی شخص ہوگا وہ جنت میں 70 سالوں تک اپنے تخت پر آرام کر رہا ہوگا، 70 سالوں تک، اور اسی تخت پر رہے گا. اس تخت سے اٹھنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آقا نے یہ جو حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ اندہ من ازواجہ و خدمہ و ما اعطاہ اللہ من الکرامت والنعم، 70 سالوں تک اسی تخت پر رہے گا، آرام کر رہا ہوگا، اور اس کے سامنے اس کی بیویاں ہوں گی، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، اور اللہ پاک نے جو نعمتیں اور جو کرامتیں اسے بخشی ہوں گی وہ تمام نعمتیں اس کے سامنے موجود ہوں گی، اور وہ ان سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فَإِذَا حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ، ذرا سا اس کا دھیان بھٹکا، اگر کہ جیسے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کا دھیان ادھر ادھر ہوا ہلکا سا بھی، فَإِذَا أَزْوَاجٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُنَّ مِنْ قَبْلُ، تو ہلکا سا اس کا دھیان ادھر ادھر گیا، اس کی توجہ کسی اور جانب ملتفت ہوئی، تو جو اس کی بیویاں ہوں گی ایسے ہو جائیں گی کہ گویا اس نے ان بیویوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں. یعنی کہ ان بیویوں کو اللہ رب العزت اسی حالت میں پھیر دے گا جب وہ پہلی حالت میں رہیں گی، کہ اس نے دیکھا نہیں، انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا، کسی جنات. یہ قرآن میں جو جنتی لوگ جائیں گے ان کی بیویوں کا تذکرہ آیا ہے تو کیا کیا مطلب بیان ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنتیوں کے لیے اللہ پاک ایسی بیویاں، اللہ پاک نے ایسی بیویوں سے جنتیوں کا نکاح فرمائے گا کہ نہ تو انہیں کسی انسان نے پہلے چھوا، نہ تو کسی یہ جن نے پہلے چھوا، کنواری ہیں.
تو ایک شخص اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ تخت پر ہے، آرام کر رہا ہے، اور اس کی توجہ ملتفت ہوئی کسی اور کی جانب، تو اللہ پاک اس کی بیویوں کو پھر سے ایسے کر دے گا گویا کہ یہ ان سے پہلی بار مل رہا ہے اور پہلی بار دیکھ رہا ہے. پھر سے کنواری ہو جائیں گی اور پھر سے ایسے ہو جائیں گی جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فَيَقُلْنَا، اور وہ بیویاں کہیں گی قَدْ آنَ لَكَ أَن تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ نَصِيبًا، کہ وقت آن چکا ہے کہ آپ ہمیں بھی وقت دیجیے. وہ بیویاں کہیں گی کہ ہمیں وقت دیجیے. ایک عام فارم ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وقت دیجیے. یہ حالانکہ وہ 70 سال سے انہی بیویوں کے ساتھ ہے، تخت پر ہے، لیکن ہلکی سی توجہ ملتفت ہوئی تو بیویاں اللہ پاک ایسے بنا دے گا ان کو گویا کہ پہلی بار دیکھ رہا ہے. یہ جنتی نعمتوں کی نوعیت ہے، اور ہر گھڑی ان کی کیفیت بدلتی ہوگی، ان کی لذت بدلتی ہوگی، ان کا مزہ بدلتا ہوگا، اور ہر بار ایسا لگے گا کہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کے بعد جب جنتی بیویوں کی بات لائیے اٹھائیے تو خیال نہیں رہا، لائیے. ایک مرتبہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. جب جنتی بیویوں کے بارے میں بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں حوروں کے تعلق سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اور قسم قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، ان اعتراضات کے حوالے سے بھی اور ان باتوں کے حوالے سے بھی میں اسلام کا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ تاکہ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے مسلمات اور اسلامی عقائد، اسلامی باتوں پر لوگوں کا اعتراض جو ہوتا ہے وہ نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، عام طور سے نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے جائیں، پھر بھی وہ مطمئن ہونے والے ہیں نہیں، اور ان کا اعتراض جو ہے اللہ حال ہی باقی رہے گا. لیکن پھر بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کسی قسم کا شک و شبہہ اور کسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کا اعتراض جو ہے دفع کیا جائے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح تصور ہے حوروں کا اور جنتی بیویوں کا، جو اللہ پاک نکاح کرے گا جنتیوں کا جن کے ساتھ، اس حوالے سے اسلام کا صحیح نقطہ نظر پیش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا کچھ باتیں میں ان اعتراضات اور سوالات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حوروں کے بارے میں اعتراض کوئی ملحد کرتا ہے، ملحد یعنی بے دین، دہریہ، ایتھیسٹ، ناستک، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، جو آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، اگر حوروں پر اعتراض کوئی ایتھیسٹ کرتا ہے تو پھر ایسے شخص سے حوروں کے حوالے سے گفتگو کرنا بیکار ہے، بلکہ ان سے پہلے جو بنیاد ہے، عقیدہ آخرت، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جو بنیاد ہے، اس بنیاد کے حوالے سے گفتگو ہو. کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت کو مانتا ہی نہیں اور پھر اس کے بعد حوروں کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو کیا تک بنتا ہے اس کا؟ تم تو مان ہی نہیں رہے ہو. اولا یہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کچھ نہیں، جنت و جہنم کچھ نہیں، وہاں کا اجر و ثواب کچھ نہیں، عذاب کچھ نہیں، تو پھر کیا اس کا اعتراض رہ جاتا ہے حوروں کے بارے میں؟ اور اگر وہ بالفرض، اگر وہ فرض کر کے سوال کرتا ہے کہ اگر عقیدہ آخرت ہو، اگر عقیدہ آخرت ہو اور وہاں کے جنت و جہنم ہو، تو سب سے پہلی بات تو میں ایسے لوگوں کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے
پہلی گفتگو اور پہلی بات تو ہو عقیدہ آخرت جو بنیاد ہے اس کے حوالے سے ہو، اور ثانیاً اگر وہ فرض کر کے بھی اعتراض کرے تو پھر اس حوالے سے قرآن مجید میں جو حور کا تصور دیا گیا ہے، جنتی بیویوں کا تصور دیا گیا ہے، جو احادیث میں جو تصور دیا گیا ہے، وہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کے اعتراض یا سوال یا شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنتی بیویاں جن کو حور کہا جاتا ہے عام طور سے، تو یہ عقیدہ محض اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جن مذاہب نے جو مذاہب الہامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو آسمانی مذاہب ہیں کہ جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو ان کے یہاں بھی جنت و جہنم اور حوروں کا تصور موجود ہے۔ ہندوازم کے یہاں بھی اپسراؤں کا تصور موجود ہے، اور اسلام کے یہاں بھی۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت میں جب فیصلہ ہو چکے گا اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جو مومن نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مومن ہوگا اعمال صالحہ جس کے پاس ہوں گے جب وہ جنت میں جائے گا، تو جو جنت اس کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے اور جس جنت میں اسے بھیجا جائے گا، اس کے حوالے سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو تمہارا جی کرے۔ تمہارے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہیں، یا ایسے ترجمہ کریں کہ موجود ہوں گی جو تم چاہو گے، جو تمہارا جی چاہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو چیز بھی مانگو گے تمہیں وہ چیز دی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اس ذات کی جانب سے مہمان نوازی ہے جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت میں جو تمہارا جی چاہے وہ چیز موجود ہوگی، اور تمہاری آنکھیں جنتی بہاروں کو اور جنتی نعمتوں کو دیکھ کر کے لذت حاصل کریں گی، اور تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 ہے۔ اور اس کے بعد سورہ قاف کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جنتیوں کے لیے وہ تمام چیزیں جنت میں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کی چاہت سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب جو مانگیں گے، جو ان کا جی کرے گا، اس سے بھی زیادہ ہم نے نعمتیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جنت کی آپ کہیں کہ بنیادی کوالٹی ہے کہ انسان جو چاہے گا، انسان کی طبیعت میں جو چیز ہوگی، انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز جنت میں موجود ہوگی۔ یہ جنت کی بنیادی کوالٹی ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی خواہشیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی خواہش نکاح کی ہے۔ یہ فطری بات ہے، یہ نہ تو کسی اچنبے کی بات ہے، نہ حیرت کی بات ہے، نہ تعجب کی بات ہے، نہ حیا کی بات ہے، نہ شرم کی بات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ انسان کی فطری خواہش ہے، اور سب سے بڑی فطری خواہش ہے نکاح کرنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ پاک نے یہ طاقت اور یہ صلاحیت، یہ فطرت کہہ لیں، ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، ودیت کر دی ہے، چاہے مرد چاہے عورت۔
تو جب ہر انسان کی سب سے بڑی فطری خواہش یہی ہے کہ وہ نکاح کرے، باقی دوسری خواہشات بھی ہیں، لہذا جب وہ جنت میں جائے گا جہاں پہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، جو چاہے گا وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، تو وہاں پر جب نکاح کی خواہش ہوگی تو اللہ رب العزت نے اس کی اس خواہش کا انتظام جنت میں بھی کر رکھا ہے۔ اور انتظام یوں ہے کہ اللہ پاک اس جنتی کا نکاح کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 54 میں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنتیوں کا نکاح کریں گے روشن خوبصورت بڑی آنکھوں والی عورتوں سے، روشن خوبصورت بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ہم ان کا نکاح کریں گے۔ یہ حور کو حور کیوں کہا جاتا ہے ابھی میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، کہ جو جنتی ہوں گے وہ ان تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جو تخت ایک لائن سے بچھے ہوئے ہوں گے، ایک لائن سے وہ تخت جو ہے لگائے گئے ہوں گے، بچھائے ہوئے ہوں گے۔ اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان جنتیوں کا نکاح بڑی آنکھوں والی روشن آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 20 ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 اور 56 میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی لوگ آج دل لگی کی باتوں میں عیش کر رہے ہیں۔ شغل مطلب شغل کہتے ہیں دل لگی کی باتیں، وہ باتیں جو محض بہلاوے کے لیے ہوں، وہ کام جو بہلاوے کے لیے یا من کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ جو کام کرنے کے لیے کیا جائے اسے شغل نہیں کہتے، شغل اس کام کو کہتے ہیں جو محض یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے کیا جائے۔ تو اللہ اور وہاں پر ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کام کے لیے کیا جائے گا، کیونکہ انسان کام کاہے کرتا ہے، مطلب یہ پیسہ کمانے کے لیے، آجیوکا کمانے کے لیے، زندگی بہتر بنانے کے لیے۔ وہاں پہ تمام چیزیں تو پہلے ہی سے موجود ہیں، وہاں پر کمانے کی ضرورت ہے نہیں، تو کام کیوں کرے گا؟ ہاں دل لگی کے کام کرے گا، بہلاوے کے کام کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ آج دل کے بہلاؤں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں سایوں میں تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے جنتیوں کی بیوی کا بیان ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں جو دل کرے وہ چیز موجود ہوگی، اور نکاح کی خواہش فطری ہے، لہذا اللہ پاک نکاح کرے گا وہاں پر۔ اور اب ایک اور سوال حوروں کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے کہ مرد کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ مرد کی شادی، اور کہ چلے مان لیا کہ اللہ پاک مردوں کی شادی کرے گا وہاں پر حوروں کے ساتھ، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس قسم کا سوال کرنے والوں کا اصل منشا جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اصل منشا یہ ہے کہ وہ کہنا چاہیں کہ مرد کے لیے تو حوریں ہیں اور عورتوں کے لیے وہی دنیاوی مرد کہ جن سے دنیا میں روز لڑائی ہوتی تھی، جن سے عورتیں اوب چکی ہوں گی، جن شوہروں کے ساتھ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، پھر وہی ان کو جنت میں دیا جائے۔ اگر یہ منشا ہو کہنے کا کہ مطلب کہ مردوں کو تو حور جن کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، اور پیدا کیا گیا کن کے ذریعے، یہ پروسیس کے ذریعے نہیں، وہ جو جنتی حوریں ہیں ان کو کن کے ذریعے اللہ پاک نے بنایا ہے، تو ان کے لیے تو حور اور عورتوں کے لیے وہی دنیا میں گھسے پٹے مرد۔ اگر یہ منشا ہو سوال کرنے والوں کا تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے جنت کو دنیا کی طرح سمجھ رکھا ہے۔
اس قسم کا اعتراض کرنے والا اگر اس منشا کے ساتھ اعتراض کرے کہ ان کے لیے گھسے پٹے مرد اور مردوں کے لیے جو ہے حوریں، تو کیا یہ سوال کرنے والا جنت کو دنیا کی طرح سمجھ رکھا ہے جہاں پہ گھریلو کلیش ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یعنی کہ جو جنت ہے دنیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اگر کچھ لوگوں کے درمیان لڑائی بھی ہوگی، کینہ بھی ہوگا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 ہے کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے کینوں کو دور کر دیں گے. تو وہاں پہ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ نہیں رہے گا. اور اس کے بعد ایک اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرَرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ آمنے سامنے تخت پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ جنتیوں کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا. تو اگر عورتوں کا نکاح اللہ پاک ان کے دنیاوی شوہروں سے کرے گا تو ایسا خیال ان کے اندر ہرگز نہیں آئے گا کہ وہی ہمارے لیے دنیاوی مرد دیے گئے جن سے ہم اوب چکے تھے، یا یہ دنیا میں قسم قسم کی باتیں ہوتی تھی، ہمارے بیچ لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، یا اور کوئی بات تھی. وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یا یہ کہ اوب جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لہذا یہ سوال کا منشا اگر اس منشے کے ساتھ سوال کیا جائے کہ مردوں کے لیے حور اور عورتوں کے لیے وہی دنیاوی مرد، تو یہ سوال بالکل غلط ہے، کیونکہ جنت کا معاملہ دنیاوی معاملے کی طرح نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو دنیاوی عورتیں ہوں گی اپنے شوہروں سے وہاں کہیں گی، آپ مطلب اندازہ کریں کہ دنیا اور جنت میں کیا فرق ہے، کہ وہ کہیں گی کہ وَنَحْنُ الْعَلَا وَنَحْنُ الرَّازِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا، کہ وہ کہیں گی اپنے شوہروں سے جو دنیاوی بیویاں ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی. وہ اپنے شوہروں سے مطلب دنیا کی طرح نہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بات پہ مطلب ناراضگی ہے، غصہ ہے، نہیں، بلکہ وہ کہیں ہم راضی ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی. اور اس کے بعد کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے لیے ہم ہیں اور جو ہمارے لیے ہے. تو یہ جنتی عورتیں جو دنیا کی عورتیں ہوں گی، جب اپنے شوہروں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا رہے گا، محبت وہ ٹوٹ کر کریں گی اپنے شوہروں سے، شوہر اپنی عورتوں سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، عورت اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر محبت کریں گی. اور اللہ پاک ان کو حسن و جمال اور خوبصورتی حوروں سے زیادہ عطا کرے گا، اور دنیاوی بیویاں جنتی حوروں کی سردار رہیں گی. جو دنیا کی عورتیں ہیں، ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم سے پوچھا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو کہ آقا کریم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے پوچھا انساء الدنیا افضل ام الحور العین، یا رسول اللہ حور عین افضل ہیں یا دنیاوی عورتیں افضل ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل الزہارۃ علی البطانہ، کہ دنیاوی عورتیں حوروں سے ویسی ہی فضیلت رکھتی ہیں حوروں پر جو فضیلت، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لباس میں ایک استر ہوتا ہے جو پیچھے کی جانب ہوتا ہے، اور جو باہر کی جانب نکلا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غالباً ابرے. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ جیسے کہ جو کپڑا استر کے ساتھ سلا جائے تو استر تو اندر کی جانب ہوتا ہے، اور جو باہر کی جانب ہوتا ہے اسے ابرے کہا جاتا ہے. غالباً اردو زبان میں ابرے اور اندر والے کو استر کہا جاتا ہے. یا یہ فی الحال وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کو کہتے کیا ہیں. آقا نے فرمایا کہ دنیاوی عورت کی فضیلت حور عین پر ایسے ہی ہے جیسے کہ ظاہری کپڑے کی فضیلت استر پر.
کہ استر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی کوالٹی دیکھ لیجئے، اس کی چمک دمک دیکھ لیجئے، ظاہری کپڑے کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں کیونکہ اس کو تو اندر رہنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے نہیں، تو اس میں آدمی اتنا دیکھتا نہیں ہے کسی قسم کا بھی، بس ایک کپڑا لگا دیا گیا استر کا. اور جو ظاہری کپڑا ہے وہ خوبصورت، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ. آقا کریم نے فرمایا کہ دنیاوی عورتوں کی فضیلت حور عین پر ویسے ہی ہے جیسے کہ ظاہری کپڑے کی فضیلت استر پر ہے. تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ وہ بما ذالک، ایسا کیوں یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، کیونکہ جو دنیاوی عورتیں ہیں ان کی خوبصورتی کا راز ان کی نمازوں میں پوشیدہ ہوگا، ان کے روزوں میں پوشیدہ ہوگا، ان کی عبادتوں میں پوشیدہ ہوگا. وہ عبادتیں کرنے والی ہیں، وہ عبادت کر کے جنت میں گئی ہیں، لہذا جو خوبصورتی ان کے چہروں پہ ہوگی وضو بنانے کی وجہ سے، سجدہ کرنے کی وجہ سے، وہ ایک حور کے چہرے پہ ویسی خوبصورتی نہیں ہوگی. تو جو دنیاوی بیویاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ مردوں کو تو یہ حوریں دی گئیں اور ہم کو یہی جو ہے دنیاوی مرد دے دیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ٹوٹ کر چاہیں گی اپنے شوہروں کو اور وہ کہیں گی کہ ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ پاک ان کو حوروں سے افضل مقام عطا فرمائے گا. اب رہی بات یہ کہ عورتوں کی شادی جو ہوگی، اس لیے کہ شادی نکاح سب کی فطری خواہش ہے جنت میں، تو عورتوں کی بھی یہ فطری خواہش ہے، تو ان کی شادی کس سے ہوگی؟ تو اس حوالے سے ذرا سی تفصیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی شادی ان کے دنیاوی شوہروں ہی سے ہوگی. قرآن میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ جو عورت جو ہے چاہے بوڑھا ہو کر کے، مطلب بوڑھی ہو کے مری یا عمر کے کسی حصے میں جا کے مری، ان کو اللہ پاک کنواری اٹھائے گا. جب وہ جنت میں جائیں گی تو کنواری ہوں گی اور 30 سال کی ہوں گی یا 33 سال کی ہوں گی، اور ان کی شادی اللہ پاک دنیاوی شوہروں سے ہی کر دے گا. اور اگر ایسا ہے کہ کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ ہوئی، مان لیجیے مطلب طلاق ہوئی یا موت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس نے دوسری شادی کی، اور ایسے ہی ایک سے زیادہ شادی اگر کسی عورت کی ہوئی، تو آقا کریم کی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا ایما امرأۃ توفی عنہا زوجہا فتزوجت بعدہ فہی لآخر ازواجہا، کہ اگر کسی عورت کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی دنیا میں تو جو اس کا آخری شوہر ہوگا دنیا میں اسی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا جنت میں. آخری شوہر یعنی کہ موت کے وقت وہ عورت جس شوہر کے نکاح میں تھی اسی شوہر کے نکاح میں جنت میں بھی رہے گی. اب اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زوجہ کو نکاح کا پیغام دیا. تو حضرت ابو درداء کی زوجہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے شوہر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ کل قیامت کے روز آخری شوہر سے جو دنیاوی عورت ہے اس کا نکاح کیا جائے گا. حضرت ابو درداء کی بیوی نے کہا کہ میں ابو درداء پر آپ کو کبھی ترجیح نہیں دوں گی، میں جنت میں ان کی زوجہ بننا چاہتی ہوں. لہذا انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا. اور اسلام میں یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، یا اس لیے کہ یہ فتنہ ایسا ہے کہ جہاں حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو اگر عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر جو جن کے دلوں میں رفض کا شائبہ ہے تو وہ قسم قسم کی باتیں اگر بنائیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام دینا شریعت میں کوئی حرام نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو درداء کی بیوی کو ان کے انتقال کے بعد. اپنا شرعی حق انہوں نے اختیار کیا، مطلب جو ہے اپنے شرعی حق کا استعمال کیا، اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنے شرعی حق کا استعمال کیا. تو اس میں کسی کی فضیلت کم یا زیادہ کی بات نہیں ہے. حضرت ابو درداء کی بیوی نے یہ کہا کہ آقا نے فرمایا ہے کہ جنت میں بیوی جو عورت ہوگی آخری شوہر کے ساتھ ہوگی، لہذا میں جنت میں ابو درداء کی بیوی بننا چاہتی ہوں، آپ کو ان پر ترجیح نہیں دوں گی. اور
پیغام نکاح کے حوالے سے ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے. اور اتنے بڑے امام، لیکن جو حسد ہوتا ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، حسد کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے محبت کرنے والے لوگ تھے، ان کی عقیدت، ان کا احترام دل میں رکھتے تھے، ان کے فتاویٰ پر عمل کرتے تھے، وہیں پر کچھ ان کے حاسد بھی تھے. تو یہ واقعہ واقعتاً ایسا ہے کہ سننے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کیسے ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے گھر میں رہے، لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے. جب تعزیت 3 دن ختم ہو گئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے. ایک شخص تھا جو آپ سے بڑا حسد رکھا کرتا تھا. جب اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا گزرتا ہوا تو آیا اور حضرت امام اعظم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا. زبان لڑکھڑاتی ہے، اس قسم کی بات اس نے کی. تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا، میں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، اپنی والدہ سے میرا نکاح کر دو، تم جوان بیٹے ہو، ولی تم ہو. اب ظاہر ہے کہ 3 دن پہلے والد کا انتقال ہوا، والدہ بوڑھی ہیں، اور اس قسم کی بات اگر کوئی کرے تو یہ بات دل میں کیسا اثر کرے گی، تیر کی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اس شخص پر جھپٹنا چاہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کرتے ہوئے. مگر واہ رے امام اعظم ابو حنیفہ کا صبر. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے، شرعی حق استعمال کیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو گیا، اگر بیوہ ہو گئی تو اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اور میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، بالغ ہوں، میں ولی ہوں، تو لہٰذا اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا. اس نے شرعاً کوئی غلط بات نہیں کی، لہذا اسے چھوڑ دو. اور باقی اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا بھی کوئی ہے، چھوڑ دو، ہمارا بھی کوئی ہے. اور آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ آپ نے جو بات کہی ہے ہم اپنی والدہ کے سامنے وہ بات رکھیں گے، اور پھر ان کا کیا جواب ہوتا ہے ہم آ کر کے آپ کو بتائیں گے. بڑے ہی صبر کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات اس سے کی، اور اس کے بعد آگے آپ چلے گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ. جب آگے بڑھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا جو اللہ رب العزت کی حمایت اور اس کی نصرت ہو تو کون اس کا جو ہے بگاڑ سکتا ہے کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھی کچھ ہے، کوئی ہے، چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو. امام اعظم نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا آپ کچھ دور چلے تھے کہ وہ شخص کا پاؤں پھسلا، گرا اور وہ اس دنیا سے چل بسا. یہ اللہ رب العزت کا عذاب، ایک مومن کا دل دکھانا. اور ایک وقت کے بڑے امام، اتنے بڑے عالم کہ دنیا میں سب سے بڑے پیروکار، سب سے زیادہ پیروکار آج اگر کسی کہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا ہے کہ کچھ اہل کشف نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم سے کئی نہریں نکلی، آقا کریم کی ذات سے کئی نہریں نکلی. کچھ نہریں کچھ دور تک گئیں، سوکھ گئیں، کچھ نہریں کچھ اور دور تک گئیں، سوکھ گئیں. باقی 4 نہریں تھیں، بڑی وہ نہریں لمبی طویل مسافت تک گئیں، لیکن جاتے جاتے 3 نہریں سوکھ گئیں. لیکن ایک نہر ایسی تھی کہ وہ نہر جو ہے یہ چلی جا رہی ہے، اس کی مسافت اور لمبائی کی کوئی حد نہیں، سیما نہیں. امام عبد الوہاب شارانی نے ان کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی ہے کہ نہروں سے مراد وہ فقہا کے مسالک ہیں جو قرآن و حدیث سے فقہا نے دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں، اور یہ جو روز مرہ کے ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا تو فقہا کے مسالک ہیں ان نہروں سے مراد. اور 4 نہریں جو بڑی دور تک گئیں وہ 4 ائمہ کی مثال ہے. 3 جن کی نہریں، جو نہریں خشک ہو گئیں
وہ امام اعظم کے علاوہ 3 جو امام ہیں ان کی نہریں ہیں جو کہ جائیں گی تو بڑی دور تک مگر خشک ہو جائیں گی، اور وہ نہر جو کہ لمبی مسافت تک چلتی گئی جس کی کوئی سیما نہیں، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، یہ مقام امام اعظم کا۔ لیکن حاسد اگر ہو کوئی تو حسد کا کوئی علاج نہیں، تو اس نے امام اعظم کا دل دکھانا چاہا، اللہ رب العزت نے اس کو عذاب دیا۔ انہوں نے کہا صبر کرو، ہمارا بھی کوئی ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، بے سہارا نہیں ہے، ہمارا بھی سہارا کوئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخری شوہر سے بیوی کا نکاح ہوگا، اور باقی اور باتیں بڑی ابھی بچی ہوئی ہیں کہ کسی عورت کی 1 سے زیادہ نکاح یہ دنیا میں ہوا، سب عورتوں سے طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی عورت کنواری ہی اس دنیا سے چل بسے، اس کا کیا ہوگا؟ اور بھی باقی حوروں کے حوالے سے 72 حوروں کا مسئلہ کافی، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اور یہ ساری تفصیلات ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بھی تفصیل عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے باطن کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے کے نور سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمارے ظاہر کو اپنے احکام کی اطاعت اور اپنے رسول کی سنتوں کی اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔